اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوا ہوں۔ لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے۔ میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے۔ میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں۔ احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے۔ اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے۔ اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی۔ اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا۔ لیکن وہی بات، لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے۔ ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو۔ اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے، چلنے پر دوڑ کر آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف، اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ لذتیں اور بے حیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں، میری کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی، اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے، آپ کے لیے۔ میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی، جسٹ بیکاز آف مجھے گناہ کرنے تھے، جسٹ بیکاز آف مجھے کسی سے محبت تھی، سارا ٹائم اس کو دینا تھا، جسٹ بیکاز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے۔ میرے 1-2 ملین فالوورز تھے، مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر، جسٹ بیکاز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میں نے رینکس پش کرنے تھے۔ عجیب ہے یار، میری آخرت میرے ہاتھوں سے بگڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کو سیدھی کرنے کے چکروں میں ہوں۔ حالانکہ یہ دنیا کبھی نہیں سیدھی ہو سکتی، اس میں ہر انسان کے 4-5 کام ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کوشش کریں وہ زندگی جس زندگی کے استعمال سے اللہ اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے، وہ زندگی یہ نہ ہو کہ کچھ گناہوں میں، کچھ لذتوں میں اور کچھ عیش و عشرت میں گزر جائے، اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارے پاس بولنے کو کچھ الفاظ ہی نہ ہو۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکیں۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو، وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ کتنا عجیب ہوگا نا یہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں ساری رات وہ کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا، گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے نا، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا،
لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس، کیونکہ شرک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے وہ شرک پہ آتا ہے، کہ انسان کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، رہے بھی اللہ کی زمین پر، اور پیدا بھی اسے اللہ کرے، رشتے بھی اسے اللہ دے، اس کے باوجود جب کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے اس بات پہ۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ اگر 60 70 80 سال جس نے شرک کیا، وہ بھی اگر شرک سے بیزار ہو کر حقیقت کی تلاش میں نکلے اور اللہ سے دعا کرے، زبان سے نہ صحیح تو دل کی گہرائیوں کا سنگل سا کنیکشن اللہ رب العزت سے ہدایت کے لیے جوڑ دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے 60 70 80 سال مجھ سے شرک کیا، اللہ رب العزت اسے بھی ہدایت دیں گے۔ مرنے سے اگر کوئی 2 دن پہلے پکی سچی توبہ کر لے، اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کا بالکل اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ تو مسلمان ہو اللہ کے بندو، نہ جانے مجھے یہ فکر کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی، حالانکہ میں آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں، کیسے سمجھاؤ؟ علم نہیں ہے میرے پاس، باتیں نہیں کر سکتا، میں صرف محنت کر سکتا ہوں، ہاتھ چھوڑ سکتا ہوں کہ پلیز 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 اللہ سے دور مت جائے، آ جائیں، بس کر دیں، یہ ناچنا گانا چھوڑ دیں، یہ غفلتیں چھوڑ دیں، یہ شیطان کی غلامی چھوڑ دے، یہ نفس کے حالات چھوڑ دے، پاک صاف زندگی اختیار کر لے۔ بہت ہو گیا نا، کتنا کرو گے؟ ناچ بھی لیا تم نے، گا بھی لیا تم نے، گناہ بھی کر لیے، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، ہینگ آؤٹس بھی کر لیا، پارٹیاں بھی کر لی، بس کر دو نا، بس کر دو۔ تم آ سکتے ہو، ہم جیسے گنہگار آ سکتے ہیں، تم بھی آ سکتے ہو۔ پلیز بھائی، پلیز بھائی، پلیز میری بہن، مت کرو، بدل دو زندگی، چھوڑ دو یہ اپنی زندگی میں جتنی بھی تمہاری گمراہیاں ہیں۔ اس نے تمہیں آج تک سکون نہیں دیا بلکہ بے سکون کیا ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو تمہیں ہرٹ کرتے ہیں، تمہیں ایسے لوگ نہیں مل پائے جو سنسیئر ہے، لوئل ہے۔ اللہ سے دوری نے تمہارے اندر کی دنیا کو برباد کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیتوں کو کمزور کیا ہے۔ خواہ سے مضبوط کرو، جڑ جاؤ اپنے اللہ سے، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ نہیں سکتے چل کر جاؤ، چل نہیں سکتے رینگ کے جاؤ، لیکن اللہ کے پاس جاؤ۔ پکارو اس ساتوں آسمان کے مالک، ہر پکار پر 70 دفعہ لبیک کہے گا۔ پلیز یار، بس منت کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی کہ بس کر دو، بے حیاء مت پھیلاؤ، اپنی زندگیوں کے دشمن مت بنو، لوگوں پر رحم کرو، اپنے لیے جہنم کو مت خریدو۔ اللہ کا عذاب بہت 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 زیادہ سخت ہے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے، نہیں برداشت کر سکو گے۔ اللہ کی رحمت کو پکارو، اللہ نے جن جنتوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس جنت کے وارث بننے کی کوشش کرو۔ بس یہ کچھ 2 4 عبادتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ، آ جاؤ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، تو بچو نا تنہائی کے گناہوں سے تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ چھوڑو نا ان غفلتوں کو جن غفلتوں میں انوالو ہو کر آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ جب آپ وہ غفلتیں چھوڑیں گے، وہ گناہ چھوڑیں گے، وہ عبادتیں سٹارٹ کریں گے جن سے اللہ رب العزت انسان سے راضی ہوتا ہے، تو آپ کچھ دنوں میں فیل کریں گے کہ آپ کا اور اللہ کا ایک بہت گہرا سا تعلق بن چکا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ کب یہ لوگ اور یہ دنیا کے مشغلے ختم ہو، میں اور میرا رب تھوڑا آپس میں کنیکٹ ہو جائے۔ آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا، وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شکر کرو اللہ کا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے، اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے،
آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے، آپ اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو۔ تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔